درود شریف پڑھنا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحب لأخیک ما تحب لنفسک وان تکرہ لأخیک ما تکرہ لنفسک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، پچھلی جمعہ کو یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام نے مسلمانوں کے آپسی لڑائی اور جھگڑے کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس بات کے متعلق ہدایات بری ہوئی ہے کہ کسی طرح بھی جب مسلمانوں کے درمیان میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. بلکہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک المراء وهو محق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے متعلق جنت کے بیچوں بیچ محل کا میں ذمہ داری لیتا ہوں جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی محض جھگڑے کو چھوڑنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے. جھگڑا نہ ہو اس کے لیے اپنے حق کو کوئی آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس آدمی کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں. اب اندازہ لگائے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل کی، جو محض جھگڑے کو سے بچنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. تو گویا بتلانا یہ کہ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے کو ختم کیا جائے، اور اس کے متعلق اور بھی چند احادیث پچھلی مجلس میں بیان کی گئی تھی. اب اس میں بتلایا گیا تھا کہ یہ لڑائی اور جھگڑوں کے اسباب کیا ہے. یہ مسلمانوں اور آپس میں جو خاندان میں یا دو مسلمانوں کے درمیان میں آپسی جو جھگڑے اور اختلاف ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے، یہ کن وجہ سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا حل کیا ہے اس کا. تو اس کے متعلق دو سبب گزشتہ مجلس میں بتلائے تھے کہ بھئی لڑائی اور جھگڑے کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جب تکبر ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر وہ اپنے لیے کچھ حقوق گڑ لیتا ہے کہ میرا یہ بھی حق ہونا چاہیے، لوگ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، اس طرح کا معاملہ کرے. اور پھر جب لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ اس کی امیدوں کے مطابق معاملہ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے امید کے مطابق اس کا اکرام نہیں کیا جاتا ہے، امید کے مطابق اس کو عزت نہیں دی جاتی ہے، تو پھر آدمی کے دل میں شکایتیں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی شکایتیں آہستہ آہستہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور پھر اسی سے لڑائی اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر قطع تعلق تک کی نوبت آتی ہے. تو یہ سبب ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے تواضع کی، کہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، یہ خیال کرے کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرا کسی پر کوئی حق ہی نہیں ہے، اگر کوئی میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کر رہا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ میرا تو کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ لوگ میرا اکرام کرے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے.
جب آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا اور لوگوں سے وہ اچھے سلوک کی اور لوگوں سے اچھے برتاؤ کی جب توقع اور امید چھوڑ دے گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے کی طرف سے جب اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا تو اس کو اپنے دل میں تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو یہی سوچے گا کہ ایسے بھی مجھے اس سے اچھے سلوک کی امید تھی ہی نہیں، اور اس نے اگر اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح آدمی جب یہ تواضع اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو بھی اس کے دل میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی اور لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ایک سبب یہ کہ آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ لڑائی اور جھگڑے کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب خود غرض ہوتا ہے، ہر وقت اس کو اپنے ہی نفع کی فکر ہوتی ہے، اپنے ہی فائدے کو وہ سوچتا ہے کہ اپنے سے آگے اس کو سوچنے کبھی سوچتا ہی نہیں، ہر وقت اپنی ہی کائنات میں الجھا رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے 2 پیسوں کا فائدہ ہو جائے، کسی طرح مجھے راحت مل جائے، کسی اور کا جو ہونا ہوئے۔ یہ جو خود غرضی ہے یہ بھی ایک لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ایثار کی۔ ایثار کہتے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کو قربان کروں گا لیکن اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچاؤں گا، میں خود تکلیف برداشت کروں گا لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچاؤں گا، میں خود نقصان اٹھاؤں گا لیکن اپنے بھائی کو میں نفع پہنچاؤں گا۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ ایسی بہت اعلیٰ اور عمدہ صفت ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی حلاوت اور اس کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ اس کے نتیجے تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ کسی طرح بھی میرا جو بھی ہو میں اپنے مسلمان بھائی کا کچھ نفع ہو جائے، میں اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے اور تکلیف سے بچا لوں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آپسی اختلافات اور یہ جھگڑے بھی خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب تھا، ان 2 سببوں کے متعلق گزشتہ مجلس میں بات ہوئی تھی۔ تیسرا سبب ہے لڑائی اور جھگڑے کا کہ ہم نے دوہرے پیمانے ہم نے قائم کر رکھے، بیوڑو دھورن جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے۔ ہم جب کوئی آدمی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ ہماری چاہت کے مطابق معاملہ کرے، لیکن جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تو اس وقت پھر ہمارا طریقہ اور ہماری چاہت بدل جاتی ہے۔ یہ جو دوہرا جو معیار ہم نے قائم کیا ہے تو یہ لڑائی اور جھگڑے کا یہ بنیادی سبب ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے خاندان میں جو لڑائی اور جھگڑے ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑا سبب یہی نظر آئے گا کہ ہم نے پسندگی اور ناپسندگی کے لیے جو ہم نے دوہرے معیار قائم کیے کہ اپنی پسندگی اور ناپسندگی کا پیمانہ الگ، دوسرے لوگوں کے لیے پسندگی اور ناپسندگی کا پیمانہ الگ۔ اس کو مثال سے سمجھ لے کہ مثلا آج ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کے جھگڑے بڑے مشہور ہیں۔ اب ساس جس وقت بہو تھی، یہ ساس صاحبہ جس وقت بہو تھی اس وقت تو وہ یہ چاہتی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، اس طرح کا معاملہ کرے، تو اپنے لیے تو ایک طرح کا برتاؤ اور ایک طرح کا معاملہ وہ پسند کر رہی ہے۔ لیکن یہی بہو جب ساس بنتی ہے تو اس وقت پھر وہ جب بہو تھی اس وقت اپنے لیے جو سلوک کی توقع کر رہی تھی آج وہ ساس اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی ہے۔ تو جب وہ بہو تھی تب اپنے لیے ایک سلوک کی وہ توقع کر رہی تھی، اور جب وہ ساس بنی تو اس طرح کا معاملہ وہ اپنے بہو کے ساتھ نہیں کر رہی۔ یہ ہے دوہرا معیار، اور اسی دوہرا معیار کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں لوگوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسی، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوہرا معیار ختم کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کہ جب تم کسی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو معاملہ کرتے وقت تھوڑی دیر کے لیے اس سامنے والے کو اپنی جگہ پر رکھ دو اور اپنے کو اس کی جگہ پر رکھو، اور پھر یہ سوچو کہ اگر وہ سامنے والا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا تو یہ معاملہ مجھے پسند آتا کہ پسند نہ آتا۔
اب ہم نے دیکھا کہ اگر سامنے والا میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو میں ہرگز اس کو پسند نہ کرتا، تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب اس کے ساتھ معاملہ کریں تو اسی طرح نہ کریں کہ جو اس کو پسند نہ ہو۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری پسند کے مطابق معاملہ کرے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کرے جو اس کو پسند ہو۔ تو جب اس طرح کا ایک معیار قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ خاندان کے جو اختلافات ہیں، یہ جو آپس کی لڑائی اور جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا تیسرا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے وہی بات ناپسند کریں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ جھگڑے کا چوتھا سبب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے کا چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اب تکلیف پہنچنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لڑائی اور جھگڑا یا اس طرح تکلیف پہنچنے کا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ لڑائی اور جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک بندے کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف پر اس نے کوئی ری ایکشن دیا، اور اس طرح کا ری ایکشن دیا کہ اسی ایک مرتبہ کی تکلیف کو مستقل اور ہمیشہ کا ایک لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس سے تعلقات کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے جھگڑے کا ایک پانچواں سبب، کہ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف پر ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسی ایک واقعے کو یا اسی طرح ایک مرتبہ کے برتاؤ کے لیے لڑائی اور جھگڑے کا سبب بناتے اور ہمیشہ کے لیے ہم اس سے تعلقات توڑ دیتے۔ تو یہ اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تمہیں کسی مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اپنا ری ایکشن دینے کی بجائے تم اس کی اس تکلیف پر صبر کرو۔ میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اذا کان یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا بھی رہتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر بھی کرتا ہے، تو یہ مسلمان بہتر ہے من المسلم الذی لا یخالط الناس، اس مسلمان سے کہ جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی نہیں رکھتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور اس کو صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس کے مقابلے میں پہلے والا مسلمان یہ بہتر ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات میں بڑی عجیب و غریب آپ نے اس حدیث میں تعلیمات دی۔ آپ نے دو باتیں فرمائی، دو چیزوں کا ذکر آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ ایک مسلمان جب لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور پھر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان فرمائی، گویا آپ نے یہ بتلا دیا کہ جب تم دنیا میں، ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ہمیں تنہا رہنا نہیں ہے اور ہمیں تنہا رہنے کا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر قدم پر ہر قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ اور سابقہ پڑنے والا ہے، اور ہمیں حکم بھی اسی دیا گیا۔ عیسائی مذہب کی طرح تو یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کرو، ساری دنیا اور ساری دنیا کے سارے جمیلوں سے کنارہ کش ہو کر ایک پہاڑ میں یا ایک گفا میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ ملو جلو، ان کے ساتھ ہی رہو، تو ہمیں انسانوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو آپ نے یہ دو باتیں فرما بتلایا کہ جب تمہارا رہنا سہنا انسانوں کے ساتھ ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچے گی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی کہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہو اور ایک دوسرے سے تکلیف بھی نہ پہنچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، تو اگر ہم غور کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اور خربوں انسان پیدا کیے اور قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ اور بھی کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو پیدا کریں گے۔ اب جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ کی قدرت کہ ایک بالش کا چہرہ ہوتا ہے، ایک وید کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس چہرے میں ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، دانت بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، بہت ساری اعضاء ہے اس میں، لیکن ساری دنیا میں دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہیں۔
ہر انسان کا چہرہ الگ الگ ہے. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی جو انسان دنیا میں زندہ ہے انہی کے چہرے ملتے جلتے نہیں ہے، ورنہ جو پہلے گزر گئے ان کے چہرے والے تو آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو پہلے گزر گئے ان کے چہرے والا بھی نہیں، اور آئندہ بھی جو پیدا ہوں گے وہ بھی اپنا ایک نیا چہرہ لے کر پیدا ہوں گے. تو کسی دو انسان کے چہرے بھی ایک جیسے نہیں ہے. بلکہ آج چہرے کی بات چھوڑے، یہ صرف انگوٹھا ہوتا ہے یا پوروا ہوتا ہے، انگلی کا ایک پوروا، اس پوروے پر جو لکیریں ہوتی ہیں، اس پوروے پر جو لکیریں ہوتی ہے، دو انگوٹھے، دو انسانوں کے انگوٹھے دیکھنے میں بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان دونوں کی لکیروں کے درمیان میں بھی فرق ہوتا ہے. بلکہ عالمی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں دو انسانوں کی انگلیوں کی جو لکیریں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہیں. عالمی طور پر اس بات کو مسلم کر لیا گیا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرض سورہ قیامہ کی آیت ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہ یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بالکل گل جائے گی، سڑ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ انگلی کے پوروے کو اور اس کی جو فنگر پرنٹ ہے اس کو بھی ہم دوبارہ بنا دیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہے. اللہ یہ آیت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نیو مسلم جو سائنٹسٹ تھا اس نے اسی آیت کو دیکھ کر اس نے یہ اس بات پر دلیل لی تھی کہ یہی اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا ہے یہ قرآن، اس لیے کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کی جو فنگر پرنٹ ہے ایسی کوئی دوسرا بناوے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ دعویٰ وہی ذات کر سکتی ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی ذات یہ دعویٰ کر سکتی ہے. تو بتلا رہے کہ انسان کی بناوٹ مختلف ہے، تو جس طرح اس کے اعضاء مختلف ہے اس طرح انسانوں کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہے کہ ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی ناپسند الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا مزاج اور طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب دو انسانوں کا مزاج اور ان کی طبیعتیں الگ الگ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھار جب ان دونوں کا آپس میں ملنا جلنا ہوگا، وہ دونوں جب آپس میں کوئی معاملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ معاملہ کرنے والے کی پسند الگ ہوگی، جس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے اس کی پسند الگ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے گی. چاہے وہ رشتہ جتنا چاہے قریب ہو، چاہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بھائی اور بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ رشتہ جتنا بھی قریب ہو، چونکہ مزاج میں اور طبیعتوں میں فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے یقیناً تکلیف پہنچے گی. بلکہ خود ہم اندازہ لگائے امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا تعلق تھا. شاید دنیا میں کوئی بیوی اتنے شوہر سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی محبت امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج مطہرات سے ناگرانی ہو جاتی تھی اور غیرانی ہو جاتی تھی. کبھی کبھار ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں غیرانی ہو جایا کرتی تھی. ایک مرد حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو کب مجھ سے خوش ہے اور تو کب مجھ سے ناراض ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانتے؟ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ قسم کھاتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہتی ہے ورب ابراہیم کے رب کی قسم. تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول لا اہجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ محبت تو دل میں ہوتی ہے، میں صرف نام ہی چھوڑ دیتا. تو مطلب سمجھانا یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعلق تھا، لیکن اسی طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے ان کے درمیان میں بھی کبھی کبھار ناگرانی ہوا کرتی تھی. تو جب دنیا میں انسانوں کا مزاج مختلف ہے تو ہمیں اوروں سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی. اب جب یہ تکلیف پہنچے تو اب اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے سامنے دو راستے، ایک تو یہ کہ اگر سامنے والے کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو ہم لے کر بیٹھ جائے اور یہ سوچے
کہ اس نے مجھے ساتھ یہ تکلیف کیوں پہنچائی، میں اب اس سے ضرور بدلہ لے کر رہوں گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ جب بدلہ لے گا تو یہ لڑائی اور جھگڑا یہاں ختم نہیں ہوگا، حساب پورا نہیں ہوگا، بلکہ اب نیا رجسٹر کھل جائے گا لڑائی اور جھگڑے کا۔ جب اس نے بدلہ لیا تو اب دوبارہ وہ بھی سوچے گا کسی طرح تکلیف پہنچانے کی، اور یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا، اور انسان کو زندگی میں کسی بھی مرحلے پر جا کر چین اور سکون نہیں ملے گا۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب اس کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس وقت انسان یہ سوچے کہ چلو اس کی طرف سے مجھے یہ تکلیف تو پہنچی ہے، لیکن میں اس تکلیف پر صبر کر دوں، میں اس تکلیف پر صبر کروں کہ اس کے ساتھ مجھے ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اور ہمیشہ تو میرے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہونا نہیں، ایک مرتبہ ہو گیا، اب آئندہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے۔ لیکن آدمی یہ سوچ کر اس پر کوئی ری ایکشن دینے کی بجائے اور بدلہ لینے کی بجائے یہ سوچے کہ میں اس پر صبر کروں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کو بھی چین سکون حاصل ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی یہ لڑائی اور جھگڑے کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی کہ جب کسی مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر صبر کرو۔ اب آدمی یہ سوچے کہ صبر کیسے ہوگا، جب اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی تکلیف پہنچانے پر تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ ہی نوچ لوں، میں اس پر صبر کیسے کروں؟ تو اس کی بھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو تم صرف اس کی تکلیف کو لے کر نہ بیٹھے رہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ برائی کا معاملہ کیا، اس نے میرے ساتھ اس طرح کا غلط ویوہار کیا، اسی بات کو لے کر نہ بیٹھے رہو، بلکہ یہ سوچو کہ اس کی طرف سے تمہیں کبھی کبھار اس کی طرف سے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہوا ہے۔ اگر تم اس کی اچھائیوں کو اگر سوچو گے تو اس کی طرف سے جو تمہیں برائی پہنچی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس کا احساس کم ہو جائے گا اور تمہارے اندر خود بخود صبر پیدا ہو جائے گا۔ تو صبر پیدا کرنے کا راستہ یہ کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی برائی پہنچی ہے تو فوراً یہ سوچے کہ اگر آج اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا ہے تو فلاں وقت اس نے میرے ساتھ اچھا بھی معاملہ کیا تھا۔ اگر ہم یہ اس طرح سوچ لیں گے تو ہمیں فوراً اس کی تکلیف پر ہمیں صبر بھی نصیب ہوگا، اور ہمارا یہ جھگڑا جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو صبر کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آ کر انہوں نے اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو اپنی بیوی کی صرف برائیاں ہی نظر آ رہی ہے، کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے ان کا علاج کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ طلاق دے دو، اتنی ساری جب برائیاں ہیں اس میں تو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ، تو ان کا دماغ فوراً ٹھکانے آیا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کے بغیر تو میرا صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر روک لو، یعنی مطلب یہ کہ اس کی تکلیف پر تم صبر کرو۔ آپ نے یہاں ان کو طلاق دینے کا مشورہ کیوں دیا؟ دراصل وہ جب بات کر رہے تھے تو صرف اپنی بیوی کی برائیوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر میں صرف برائیاں ہی تھی، اس لیے آپ نے طلاق کا مشورہ دیا تاکہ اس بیوی کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائے۔ تو جب طلاق کا مشورہ دیا تو فوراً نے سوچا کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو میرے اتنے سارے نخرے جو وہ اٹھا رہی ہے کون اٹھائے گا؟ تو فوراً اس کی اچھائیاں بھی ذہن میں آ گئی، تو فوراً کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کے بغیر تو مجھے صبر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو پھر روک لو اور اس کی ان تکلیفوں پر تو صبر کرو۔ تو یہی راستہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کا، کہ جب کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر آدمی صبر کرے۔ اگر صبر کرے گا تو یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ مستقل لڑائی اور جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کا پانچواں سبب یہ ہے کہ ہم کسی کی تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب اور اس کے حل ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔